بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی نہ داخل ہوا کرو نبی کے گھر کے اندر الا ان یؤذن مگر اس وقت جب تمہیں اجازت ہو الی طعام یا تمہیں کھانے کی دعوت کے لیے بلایا جائے تب جاؤ غیر ناظرین الہ بلائے جانے پر اتنا جلدی نہ جاؤ کہ کھانے کے پکنے کے انتظار میں بیٹھے رہو ولیکن اذا دعیتم لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو فادخلوا پھر تم جایا کرو فاذا طعمتم جب تم کھانا کھا چکو تو فانتشروا پھر چلے جایا کرو ولا مستأنسین لحدیث اور بیٹھ کر یوں گپوں شپوں میں وقت نہ لگایا کرو ان ذالکم کان یؤذی النبی کیونکہ تمہارے اس عمل سے ایذا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے نبی کو شرم آتی ہے نبی کو فیستحیی وہ حیا کرتا ہے شرم کرتا ہے منکم تم سے تمہارے اٹھانے سے کہتے ہیں تمہیں کہہ کہ اٹھ کر چلے جاؤ کیوں بیٹھے ہو نبی لحاظ کرتا ہے شرم کرتا ہے واللہ لا یستحیی من الحق اللہ نہیں شرماتا حق بات سمجھانے سے اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ یوں نہ بیٹھا کرو چلے جایا کرو وَإِذَا سَأَلْ یہ ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا جب تم کوئی چیز مانگنے جاؤ سوال کرنے جاؤ کوئی چیز لینے جاؤ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ پس مانگا کرو سوال کیا کرو پردے کے اندر کھڑے ہو کر ذالکم اطہر لقلوبکم یہ ستھرائی والی بات ہے طہارت والی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی وقلوبہن ان اور عورتوں کے لیے بھی وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ جو کوئی تم میں سے ایذا دے رسول کو ولا ایذا دے رسول کو اس کا انجام برا ہوگا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا اور نہ نکاح کرو نبی کی بیویوں کے ساتھ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی بھی ان ذالکم کان عند اللہ عظیما بے شک یہ اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہیں تمہارے لیے یہ بہت ضروری ہیں اور اگر تم نکاح کرو گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا ان تبدو شیئا او تخفو اور اگر تم کوئی عمل ظاہر کر کے کرو تب بھی او تخفو یا چھپا کر کرو تب بھی فإن اللہ کان بکل شیء علیما بے شک وہ تمہارا عمل اللہ کے علم میں ہے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں شروع صورت سے ایک عنوان چل رہا ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر شان پر ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتا کر شان بتا کر آپ کا قدر بتا کر ہم مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے اور کہتے کہ اپنے محبوب نبی کی عزت اور قدر کس طریقہ سے کرنی ہے
اور کچھ ہدایات عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، شادی والے ہو گئے، باقی معاملات ہو گئے، جس کی تفصیل 2-3-4 دنوں سے مسلسل آ رہی ہے۔ یہ احکامات اللہ کے نبی کو دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو باتیں نکاح کے موقع پر یا باقی معاملات کے اندر تھیں وہ ساری کی ساری اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اور اصل چونکہ آگے ایک رسم کا توڑنا تھا، وہ رسم تھی کہ متبنہ بیٹے کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز سمجھا جاتا تھا، اللہ اس کو جائز کرنا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ پھر اس نکاح پر جو کچھ طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا، اس نکاح پر جو کچھ شکوک و شبہات کھڑے ہوئے، اس نکاح پر منافقین نے جو باتیں کی، اللہ نے ان کا بھی رد کیا، اور رد کر کے کہا کہ میرا پیغمبر یہ نکاح میں نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے پھر اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے، لہذا میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے عمل کیا، لیکن اس کے باوجود منافقین، دین دشمن اپنی عادتوں سے باز نہ آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی باتیں کی۔ آخر ایسا باتیں تو ختم ہی ہو جانی تھی، لیکن وہ اپنے مزاج طبیعت کے مطابق باز نہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں، گستاخی کریں۔ اور ویسے منافقین تو ہر وقت اس بات کی تلاش کے اندر رہتے تھے، کوئی موقع ملے نبی کی توہین کرنے کا، کوئی موقع ملے نبی کی گستاخی کرنے کا، کوئی موقع ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، کوئی باتیں، وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایات دی ہیں ایمان والوں کو کہ تم نے نبی کے ساتھ کس طریقہ سے پیش آنا ہے، نبی کے گھرانے سے کس طریقہ سے پیش آنا ہے، اور تمہارے معمولات کس قسم کے ہونے چاہیے۔ اللہ نے یہ ساری اس صورت کے اندر یہی ہدایات دی ہیں، اور آج کی جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایات ہی دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہوا کرو نبی کے گھر میں، یعنی بغیر پردہ کے، چونکہ پردے کا آگے حکم آ رہا ہے۔ نبی کے گھر کے اندر بغیر اجازت، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن، ہاں تمہیں اجازت ہو تو پھر جاؤ۔ اچھا، اب نبی کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیا امت کے لوگوں کو بغیر اجازت کے کسی کے گھر جانے کی اجازت ہے؟ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر شریعت سے ہٹ کر یہ عمل کرتے ہیں، نتائج سب کے سامنے آ رہے ہیں کہ غیر محرم بغیر اجازت کے جب کسی کے گھر چلا جائے گا، بغیر اجازت کے کسی کے گھر داخل ہو جائے گا، اس کے نقصانات ساتھ ہی آئیں گے، شیطان تو ساتھ ہی جائے گا، وہ کسی نہ کسی برائی کے اندر مبتلا کر دے گا۔ جیسے آج کل دیہاتوں کے اندر ہے، ان پڑھے لوگوں کے یہاں ملنا مجھے ہوگا، کسی نے ملنا آپ کو ہوگا، جب آپ آواز دیں گے وہ کہیں گے نہیں ہے، چلو نہیں ہے تو چلے جاؤ واپس۔ اب اندر سے عورتیں کہیں گی آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی کیوں آ جائے بھائی؟ کیا مطلب ہے بھائی کے آنے کا؟ بھائی کا تمہارے ساتھ کام ہی نہیں، بھائی کا جس کے ساتھ کام ہے وہ تو گھر ہے ہی نہیں، کیوں ہے گھر؟ اب جب داخل ہوا، اس نے قدم رکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان ساتھ جاتا ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اس کی نظریں جمائی عورتوں پر، ادھر نظر ہے، ادھر نظر ہے۔ قرآن پاک کے اللہ نے فرمایا یہ کسی کے گھر جا کر یوں تاک جھانک نہ کیا کرو، یہ تاک جھانک کر کے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ تاک جھانک ہی شیطانی رسم، شیطانی عمل ہے، اور شیطان تاک جھانک سے تمہاری نظریں کہیں ادھر ادھر پھیر سکتا ہے، جن نظروں کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر برائی کے اثرات آ سکتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نبی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے نہ جایا کرو۔ اذا طعمتم الا ان یؤذن لکم الی طعام، ہاں جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تو پھر جاؤ۔ غیر ناظرین اناہ، اتنا جلدی نہ جاؤ کہ چلو بلایا ہے ہم جلدی چلے جائیں
اور کھانا پک رہا ہے، جب پکے گا کھا کے آرام سے سکون سے جائیں گے، اتنے جلدی بھی نہ جاؤ۔ اب موجودہ حالات پر دیکھیں تو ہم کہیں گے جب اس نے بلایا تو پہلے چلے جائیں تاکہ اس کی دل جئی ہو جائے، پہلے جا رہے ہیں تاکہ اس نے بلایا، کوئی کام کاج ہوگا، یہ بہانے یہ ہیلے کر لیں گے۔ لیکن اس وقت پوزیشن یہ تھی، نہ اتنے مکانات ہوتے تھے، نہ اتنی بلڈنگیں ہوتی تھی، نہ اتنے ہال ہوتے تھے، نہ اتنی وسیع جگہ ہوتی تھی، بس ایک کمرہ ہے یا کمرے کی چھوٹی سی کوئی جگہ ہے، بس اسی کے اندر مہمان آیا تو کپڑا آگے کر لیا، مہمان کو بٹھا لیا، کھانا شانا کھلایا، اس کے بعد مہمان چلا گیا، پھر کپڑا ہٹا کے اسی کمرے کے اندر گزارا ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے رہنے کا جو کمرہ ہے یہی تھا جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میں اسی کمرے کے اندر ہی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی کی قبر مبارک جب بن گئی تب بھی میں اسی کمرے کے اندر رہتی تھی، وسعت ہی نہیں ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد میرے ابا یہاں تشریف لے آئے، ان کو دفن کر دیا گیا، تب بھی میں یہی رہتی تھی، اپنی ضروریات اسی کمرے کے اندر پوری کرتی تھی۔ فرماتی ہیں حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد جب حضرت عمر تشریف لے آئے، ان کو یہاں دفن کیا گیا، اس کے بعد میں نے پردہ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر غیر محرم ہے، جب عمر غیر محرم ہے تو میں نے پردہ کر لیا۔ جب تک غیر محرم نہیں آیا تھا، میں ابا بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، یہ میرے لیے محرم تھے، پردے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے پردہ آگے کیا نہیں۔ جب حضرت عمر آئے تو میں نے پردہ کر لیا کہ اب غیر محرم ہے، لیکن گزارا اسی کمرے کے اندر ہو رہا ہے۔ آج تو وسعتیں ہیں، آج تو اللہ کے فضلوں کے بڑا کچھ موجود ہے، لیکن وسعتوں کے باوجود اللہ کا شکر نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی اسی کمرے کے اندر میں رہتی تھی، جب تک حضرت عمر آئے میں اسی کمرے کے اندر ہی رہتی تھی، یہی میرا گزارا ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی کے کمرہ رہائش کوئی کمرہ ہی تھا، بڑی بلڈنگ، بڑی کوٹھی، یہ وہ۔ نبی بنانا چاہتا سونے کا محل بنا لیتا، نبی بنانا چاہتا وسعت والی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل کیا ہے کہ میرے عمل کی وجہ سے میری امت کو تکلیف نہ ہو، میں اسیش و آرام میں طلب نہ کروں، کہیں میری اسیش و آرام کی وجہ سے میری امت سمجھے نبی تو اسیش و آرام میں گزر گیا۔ تو ہمیں یہی تعلیم ہے کہ عیش و عشرت کے لیے گزرنا۔ نبی نے سکون، اطمینان، راحت اور یعنی سہولت والی چیزوں کے اندر آسانی کے ساتھ وقت گزار کے گئے تاکہ میری امت کو سبق ہو جائے۔ اور ہم نے کیا کہا ہے؟ اسوۃ حسنہ، ایمان والو نبی کی اسوہ حسنہ کو اپناؤ۔ بہرحال بات پھر کہیں نکل جائے گی۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ہاں نبی کے گھر کے اندر نہ جایا کرو، ہاں جب تمہیں اجازت ہو تو پھر جاؤ، اور کھانے کے لیے بلائے یا کسی مشورے کے لیے بلایا، مشورہ ہوا تب چلے جاؤ، ختم، مشورہ ہو گیا اب جاؤ، بیٹھے نہ رہو۔ اسی طریقہ سے کھانے کے لیے بلایا تو تب بھی اس وقت جاؤ جب کھانے کا ٹائم دیا ہوا آپ کو، یہ نہیں کہ اس سے پہلے تم چلے جاؤ، کیونکہ بات چل رہی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت ولیمہ کی تھی، دعوت ولیمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ اب مومنین نے تو آنا تھا کہ نبی نے بلائے، اللہ کے نبی نے بلائے۔ اور اسی طریقہ سے منافقین جو حضور کی مجلس کے اندر آیا کرتے تھے، ان کو بھی اطلاع ہوگی کہ نبی تو ولیمہ کر رہا ہے، تو وہ بھی آ گئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ وقت سے پہلے آ گئے، وقت سے پہلے ہی آ گئے۔ اب کیا ہوا کہ گھر والے بھی ادھر ہی ہیں، کھانا بھی ادھر ہی پک رہا ہے، جگہ وسیع ہے نہیں، جگہ بڑی تنگ ہے۔ اب جگہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے رسول کو تکلیف ہو رہی تھی کہ وقت سے پہلے آگے، ابھی کھانا تو پک نہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے غیر ناظرین اناء، کھانا پکنے کے انتظار میں بیٹھے نہ رہو، اس وقت آؤ جب کھانا پک جائے، جب تمہیں بلایا گیا اس وقت آ جاؤ، اس سے پہلے آ کر نہ بیٹھو۔ ولیکن اذا دعیتم، ہاں جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، اس وقت تم آؤ، فاذا طعمتم، جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، پھر چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ کھانا بھی کھا لیا پھر چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ، مجلس لگا کر بیٹھ جاؤ، گپوں شپوں میں مصروف ہو جاؤ۔ مکان تو یہی ہے، کمرہ تو یہی ہے،
ازواج مطہرات یا گھر والے اہل بیت گھر والے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مہمان جائیں تو ہم ذرا کھلے ہو کر بیٹھیں یا گھر کے کام کاج کریں، مہمان جائیں گے تو ہمیں جو باقی کام وہ کر لیں، مہمان تو بیٹھے ہوئے ہیں جا ہی نہیں رہے، ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور نبی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ کھانا تو کھا لیا چلے جاتے، جس کام کے لیے بلایا تھا وہ تو ہو گیا اب چلے جاتے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کو بھی تکلیف ہو رہی، جیسے کل میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، اب رسول اللہ کہتے ہیں رسول اٹھانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ رسول شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے کہ میں بلایا مہمانوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں اسے کہوں یار چلے جاؤ تم، اب بھی کسی کو کہہ دو اچھا بلا کے پھر بےزتی ہماری کر دی، میں اٹھا دیے، بھائی جس کام کے لیے آئے تو وہ ہو گئے، کھانے کے لیے آئے تھے، مشورے کے لیے آئے تھے، کسی اور کام کے لیے آئے تھے، جب وہ کام ہو گئے تو اس کے بعد اجازت لے کر چلا جانا چاہیے، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھے رہے۔ ہاں اگر کسی کی ڈیرہ داری ہے، اگر مکان گھر والوں کے علاوہ کوئی اور مکان ہے پھر بیٹھے رہو، پھر کوئی رکاوٹ نہیں، یہ رکاوٹ ہے جہاں گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وسعت نہیں ہے، تنگی ہے، گھر والے بیچارے تمہاری وجہ سے پردے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری وجہ سے کمرے کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے کہ مہمان جائیں گے تو تب ہم گھر کے کام کاج کریں گے، تو ان کو ایذا ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو تو پھر چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور بیٹھ کر باتیں شاتیں گپے شپے نہ کرتے رہا کرو، چوکڑی مار کے نہ بیٹھے رہا کرو۔ یہاں تک تو اللہ نے یہ ذکر کیا ان ذالکم کان یؤذی النبی، چونکہ تمہارے اس عمل سے نبی کو ایذا ہو رہی ہے کہ گھر والے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وسعت تو ہے نہیں، کمرہ ایک ہی ہے، جگہ ہے نہیں، مہمان جائے تو گھر والے اپنا کام کاج کریں، یا دوسرے لفظوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کیا ہے، دعوت ولیمہ کھا لیا ہے تو اس کے بعد چلے جاؤ تاکہ نبی کے وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی باتیں کر لیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اور نبی حیا کر رہا ہے اس بات سے، شرم کر رہا ہے اس بات سے کہ بلائے ہیں پھر ان کو کہوں چلے جاؤ، نبی شرم آ رہا ہے، شرمانے کی وجہ سے تمہیں اٹھا نہیں رہا، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یستحیی منک، اللہ ادب سکھانے میں حیا نہیں کرتا، یعنی یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، نبی کا ادب ہے، یا نبی کے ادب کے بعد باقی عام مسلمانوں کو بھی ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ادب کا طریقہ یہ ہے، احترام کا طریقہ یہ ہے، بندے نے جس مقصد کے لیے بلایا پورا ہوا، ٹھیک ہے جی اجازت، ہر ایک کو اپنے اپنے کام ہوتے چلے جائیں، تاکہ یہ بھی آسانی میں آ جائے، یہ بھی ایزی ہو جائے، یہ بھی سہولت کے اندر آ جائے، کام کاج ہے تو اپنا کر لے، کوئی ضرورت ہے اور پوری کر لے، یہ نہیں کہ اس کو مصروف کر کے بیٹھ جاؤ، اب یہ دل میں ارے جان سے میں اپنا کام کروں، یہ جائیں تو مجھے فلاں ضرورت ہے، میں نے فلاں جگہ جانا، اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ لیکن رسول اللہ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر گھر سے باہر بھی چلے گئے تاکہ مجھے دیکھ کر کہیں جب نبی چلا گیا یار، جب بلانے والا چلا گیا ہمیں بھی چلا جانا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، اس کے بعد واپس آئے، پھر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، آخر کافی دیر بعد وہ اٹھ کر چلے گئے، جو کہا ہوگا اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو بلانے کے لیے، اللہ کے نبی تشریف لے ہیں، مہمان چلے گئے، اس حد تک اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ احترام ضروری ہے، ادب ضروری ہے۔ اب اتنی بات ذہن میں رکھیں، آگے بات لمبی ہو جائے گی لیکن کہہ دیتا ہوں، مسلمان مومن وہ تو سمجھتے تھے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ ہماری ماں ہے، وہ اپنی ماں کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں کو ماں ہی سمجھ رہے ہیں، ان سے تو کسی غلطی کی توقع ہی نہیں ہے، ان سے کسی وسوسے کی توقع ہی نہیں ہے، ان سے کسی غلط بات کی سوچ کی توقع ہی نہیں ہے، لیکن منافق بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، اور منافق کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ تاک کے اندر رہتا ہے، جھانک کے اندر رہتا ہے، کوئی موقع ملے تاکہ میں اسے خراب کروں، تاکہ مجھے موقع ملے میں اسے بدنام کروں۔ منافق تو ہر وقت اس انتظار کے اندر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی موقع مجھے مل جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا نہیں، جنگ مستلق کے موقع پر سن 5 ہجری کے اندر آقا جب جنگ سے واپس آ رہے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی ہے، آپ قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں تو آپ کا ہار گم ہو گیا، ہار تلاش کرتے ہوئے آپ کو لیٹ ہوگی، قافلہ روانہ ہو گیا، اب بات تو کوئی نہیں تھی،
لیکن منافقین عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھ جو منافق اس وقت حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے انہیں موقع مل گیا، کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کنکرے کفر کفر نباشد، افواہ اڑا دی، نعوذ باللہ حضرت عائشہ کا کردار غلط ہے، نعوذ باللہ اس حد تک۔ اور منافق تو جیسے یہ طاق کے اندر رہے منافق، تو کوئی موقع ملے نبی کی گستاخی کرنے کا، کوئی موقع ملے نبی کو بدنام کرنے کا، کوئی موقع ملے، اور یہ ہر جگہ کے اندر یہ کچھ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں، کچھ لوگ طاق کے اندر ہوتے ہیں۔ مرید ہے، سارے مرید مخلص نہیں، کوئی مرید طاق کے اندر رہتا ہے، کوئی شاگرد ہمیشہ مخلص نہیں، وہ طاق کے اندر رہتا ہے، کوئی نمازی ہمیشہ مخلص نہیں، وہ طاق کے اندر رہتا ہے، کوئی معتقد ہمیشہ مخلص نہیں، وہ طاق کے اندر رہتا ہے۔ طاق کوئی موقع مل جائے کسی کو بدنام کرنے کا، کوئی موقع مل جائے کسی کو خراب کرنے کا، ایسے ہی منافق اس وقت طاق کے اندر رہتے تھے، کوئی موقع ملے نبی کو خراب کرنے کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ مخلص وازواجہ امہات، وہ تو سمجھتے ہیں نبی کی گھر والی ہماری مائیں، ان سے تو کوئی گلے شکوے والی بات ہے ہی نہیں، لیکن جو منافق اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے خطرے کی بات ان سے رہتی تھی، کبھی کوئی موقع تاڑ کر کوئی نقصان نہ کر دے۔ اللہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو پھر چلے جاؤ، پھر بیٹھے نہ رہو۔ یقیناً ایمان والوں کی یہ عادت ہی نہیں ہوگی کہ نبی کو ایذا پہنچائیں، اور نبی کو ایذا پہنچانے والا کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ نبی کو ایذا دینا، نبی کو تکلیف دینا، نبی کو ستانا، وہ بندہ کفر کے اندر چلا گیا ہے۔ نبی کو تو ایذا دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جو نبی کو ایذا دے گا، نبی کو تکلیف دے گا، نبی کو تکلیف براہ راست دے تب، نبی کو تکلیف ازواج مطہرات کے توسط سے دے تب، نبی کو تکلیف دے بنات کی وجہ سے تب، نبی کو گھر والوں کی وجہ سے تکلیف دے تب، نبی کو نبی کے یاروں کی وجہ سے تکلیف دے تب وہ جہنمی ہے۔ کسی حالت کے اندر بھی ایذا دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی حالت کے اندر بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی حالت کے اندر بھی پروپگنڈا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ولا مستأنسین لحدیث، کھانا کھا لیا تو فانتشروا، اب چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، یوں بیٹھ کر گپے شپوں کے اندر وقت نہ گزارو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، نبی کو تمہارے اس بیٹھے رہنے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں کہ گھر والے بیٹھے ہوئے، جگہ ہی نہیں ہے۔ اور فیستحیی منکم، وہ تمہارا لحاظ کر رہا ہے، لحاظ کرنے کی وجہ سے تمہیں نہیں اٹھا رہا، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے۔ نبی تو تمہارا لحاظ کر رہا تھا، لیکن اللہ تمہیں ادب سکھانے کے لیے کہتا ہے، یہ عمومی بات آ گئی سب کے لیے، واقعہ اگرچہ خاص ہے لیکن سبق سب کو دیا جا رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو، اس کے بعد اجازت لے کر چلے جاؤ۔ ممکن ہے تمہیں بھی کوئی کام ہوگا، ہر بندہ مصروف ہے، جس کے پاس گئے اسے بھی کوئی کام ہوگا، تم فارغ ہوگے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وشاورہم فی الامر، مشورہ کر لیا کرو۔ فاذا عزمت فتوکل اللہ، بس جب فیصلہ ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے کام کے لیے چلے جایا کرو۔ یہاں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تمہیں حق بات بتانے سے شرماتا نہیں ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے، جس مقصد کے لیے پورا ہوا ہو تو پھر چلے جاؤ۔ ہاں یہ ایک تو یہ ذکر کیا، دوسرا ذکر کیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تمہیں کسی کے گھر کے اندر ہی کوئی حاجت پیش آئے، واقعہ اگرچہ خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق ہے، لیکن حکم عمومی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، جب تمہیں ازواج مطہرات سے کسی چیز کے لینے کی ضرورت پیش آئے تو پردے کے اندر کھڑے ہو کر لو۔ اب یہ پردے کا حکم آ گیا، اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، لیکن ازواج مطہرات باوجود پردے کا حکم نہ آنے کے، ویسے بھی ہر ایک بندے کو احتیاط کا حکم تو ہے، ہر بندے کا مزاج تو ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کی طبیعت تو ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ہر بندے کی آنکھ ایک جیسی تو نہیں ہوتی، ہر بندے کا دل تو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ابھی کہا منافقوں کی عادت تھی، ایسے ہی کرتے تھے، آج کل ہمارے یہاں بھی یہی ہے، ساتھ ہی بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، واہ جی واہ حضرت جی، واہ جی واہ جی حضرت، یہاں بیٹھے ہیں، باہر اٹھے بڑا بےایمان ہے، بڑا کمینہ ہے،
اس کے قریبی نے جو پتہ نہیں، یہ سب سلسلہ چل رہا ہے، اللہ حفاظت فرما دے۔ پیچھے امام کے اللہ اکبر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کدھر گئی آپ کی؟ یہاں بیٹھ، یہاں نماز پڑھی ہے، پیچھے امام کے اللہ باہر گئے تو گلہ شروع کر دیے، باہر گئے تو شکوہ شروع کر دیے، بنیاد ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نمازیں کہاں گئی ہیں؟ تمہاری نماز تو ضائع ہو گئی۔ جس امام پر تمہیں اعتماد نہیں ہے، جس پیشوا پر تمہیں اعتماد نہیں ہے، جس استاد پر اعتماد، اس استاد کے بعد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال آج رواج اللہ معاف فرماتے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کے دروازے پر جاتے ہو تو پردے میں کھڑے ہو کر کہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا جب کسی کے دروازے پر گئے ہو تو دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوا کرو، ممکن ہے جس کو تم بلا رہے ہو وہ دروازہ کھولے اور تمہاری نظر اندر عورتوں پر پڑ جائے۔ یہ نظر تیروں میں سے تیر ہے، یہ تمہیں برائی کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو، آواز دے کر سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، دروازہ کھلے تاکہ تمہاری نظر اندر نہ پڑے۔ یہ تو نظر کی حفاظت ہے، جو قدم لے کر اندر ہی چلا جاتا ہے اس کے نقصانات نہیں ہیں سب کے سامنے۔ تو فرمایا تم اگر تمہیں کسی ضرورت ہو تو ایمان والو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، لو وہ چیز، سوال کرو، مانگو وہ چیز پردے کے اندر کھڑے ہو کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ پردے کے اندر کھڑے ہو کر اجازت ہے، لیکن پیچھے ہم پڑھیں اس پردے کے اندر کھڑے ہوئے مطلب کی بات کی اجازت تو ہے، لیکن بے مطلبی بات کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اندر کھڑی ہوئی عورت کو بھی سمجھا دیا گیا کہ تم ضرورت کی بات کرو، میٹھی میٹھی باتیں نہ کرو، اپنے مزاج کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر ترش روئی، پکھے پونا نکالنا ہوئی، یعنی کہ بکھے پڑ جاؤ، ترش روئی یعنی تمہاری گفتگو سے وہ کوئی لذت محسوس نہ کرے، تمہاری گفتگو سے شیطان اس کے دل کے اندر بات نہ ڈالے، بس ضرورت کی بات کرو۔ یہ تو پردے کے اندر کھڑے ہو کی اجازت ہے، سامنے کو ویسے اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، جب تم نے کوئی چیز لینی ہو وہ بھی پردے کے اندر لے کر کھڑو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہی بات تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جن کے دروازے پر گئے کھڑے ہو ان عورتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ دیکھو اللہ نے کتنا ادب سکھا دیا، اللہ نے کتنی حفاظت کا طریقہ سکھا دیے، سب چیزیں چھوڑے بیٹھے ہیں، نقصانات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبن، پردے کے اندر کھڑے ہو کر بات کرو گے یا پردے کے اندر کھڑے ہو کر کوئی چیز لوگے، یہ تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور وقلوبہن، اور ان عورتوں کے لیے بھی جو اندر کھڑے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کبھی نبی کو تکلیف نہ دینا، کبھی نبی کو ایذا نہ دینا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نبی کی بیویوں سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ بتا دیا، پردے کا حکم علیحدہ آ گیا، نبی کو ایذا نہ دینے کا حکم علیحدہ آ گیا، اور آگے فرمایا کہ نبی کی بیوی ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نبی کی بیویوں کے ساتھ بھی تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ نبی کی دنیا کے اندر جانے کے بعد نبی کی ازواج نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا، اور اللہ کا یہ حکم آگے ہے کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ امتی کا نکاح ہے ہی نہیں۔ اب یہاں سمجھ لیں، اسی بات کو سامنے رکھ کر لوگ آج کہتے ہیں کہ غیر سید کا نکاح سید سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے لوگوں نے مسئلہ نکالا کہ سید زادی عورت کے ساتھ غیر سید مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، کہ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ نکاح سے منع کیا گیا۔ بھئی وہ تو نبی کی بیویوں کی نسبت کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے منع کیا گیا، پر ساتھ لفظ بھی استعمال کیا ازواجہ، نبی کی بیویاں، یہ نہیں کہا کہ سید سے نکاح غیر سید نہ کرے، ہے ہی نہیں، یہ تم نے اپنی طور پر بنا لیا۔ پھر تو مانا یہ ہونا چاہیے کہ سید مرد کا نکاح غیر سید عورت کے گھر بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ بہرحال یہ لوگوں نے مسئلہ نکالا ہے، شریعت نہیں کہتی ہے کل مومن اخوہ، تمام کلمہ گو مسلمان برابر ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمے والوں کا آپس کے اندر نکاح ہے، ہاں جو اللہ نے حرام کیے ہیں وہ تو نہیں ہے، ان کے علاوہ باقی سید و غیر سید و نکاح ہو سکتے ہیں، یہ اپنی طرف سے رسمیں بنائی۔ بہرحال ان ذالکم کان یؤذی النبی ازواج من بعد ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بڑا گناہ ہے اگر تم یہ سارے حکم جو پیچھے ہیں اگر تم کرو گے یہ کام، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا، اور اگر تم کوئی چیز ظاہر کر کے کرو،
کوئی چھپا کر کرو، کمرے کے اندر، مکان کے اندر، بلڈنگ کے اندر، تہ خانوں کے اندر، جہاں بھی تم کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ ان تبدو شیئن او تخفو، اگر تم کو ظاہر کر کے کام کرو گے، او تخفو یا چھپ کر کرو گے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ کے علم میں ہے ہر چیز۔ تو یہاں ان پوری گفتگو کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آداب سکھائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے کے، خاندان کے ادب کرنے کے، نبی کی ازواج کے ادب سکھایا ہے، نبی علیہ وسلم کی تعریف سکھائی ہے، اور ایمان والوں کو اعمال کرنے کے آداب سکھائے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن و حدیث سمجھنے کی، سمجھ کر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہ العالمین صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما دے میرے اللہ، آمدن صاحبن جس قسم کے گناہ، خطائیں، غلطیاں، شیطانی اعمال ہو، سب کے سب معاف فرما میرے اللہ۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں میں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمانوں کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو نرینہ اولاد دے کر سب کی جھولیوں کو آباد فرما دے۔ یا اللہ مذکر اولاد دے، مؤنث اولاد دے، ساری تیری نعمتیں ہیں۔ یا اللہ ہم نے مذکر اولاد کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھا ہے، مؤنث اولاد کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے۔ یا اللہ سب کے یا اللہ سب سے زیادہ برکت مؤنث اولاد میں ہے۔ یا اللہ سب کی جھولیوں کو آباد فرما دے۔ یا اللہ جو تیرے ہاں مقدر ہو وہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالم جتنے کلمہ گو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کے قبور کو منور فرما دے۔ یا اللہ سب کے قبور کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ سب کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہم جتنے کلمہ گو مسلمان تیری دھرتی پر پھر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے احکامات مان کر پاک پیغمبر کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنی نافرمانی والے ہر عمل سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہماری نمازوں کی پوری پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو نمازیں پڑھ چکے یا اللہ وہ قبول فرما دے، آئندہ باجماعت نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو تلاوت قرآن پاک کرنے کی، یا اللہ اس کا معمول بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تلاوت قرآن پاک سے ہماری ماؤں بہنوں کو گھروں کے اندر برکتیں، عمروں کے اندر برکتیں، رزق کے اندر برکتیں، حیا کی برکتیں، یا اللہ سب کی سب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ مدارس، مساجد، دینی مراکز، یا اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ دینی مدارس، مساجد ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، یا اللہ یہیں سے ہمارے ایمان کی تقویت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ یا اللہ ہم ان کے ساتھ جڑنے کے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ کابرین علماء کرام کا احترام ادب نصیب فرما دے، ماں باپ کا ادب نصیب فرما دے، بڑوں کا ادب نصیب فرما دے۔ یا اللہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت پیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ اجمعین۔